نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، عید کی نماز سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ اسلام کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہے، اور اس سے مقصد مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار ہے۔ اسی لیے نماز عید کو عیدگاہ کے اندر پڑھنا مسنون ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جماعت کے اندر شریک ہو سکے۔ تو یہ تو عیدین کی نماز کا مقصد ہے۔ اب عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ یہ سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے عید کی نماز کا طریقہ بھی بتلا دیا جائے، یہ ہم نے سوچا کہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کے سامنے عید سے پہلے آ جائے اور پریکٹیکلی طور پر مشق کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ تو عیدین کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے، لیکن اس کے اندر صرف 6 زائد تکبیریں ہیں۔ تو جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو امام کے پیچھے تو نیت کرے، چونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن چونکہ آج کل غفلتوں کا دور ہے اس لیے آدمی زبان سے بھی کہہ دے تو بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ کچھ ہے، لیکن اگر آدمی کہہ دے تو بہتر ہے۔ نیت یہ کرے کہ میں 6 زائد عید کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں، یہ نیت کرے۔ پھر امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں گے تو ہم بھی ہاتھ باندھ دیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں اس طرح کہنی ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب ہاتھ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیریں جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے علاوہ 3 زائد تکبیریں، تو 3 زائد تکبیریں کہنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے اور معمول کے مطابق جو بقیہ نمازیں ہیں اس کے مطابق رکوع اور سجدہ کریں گے۔ پھر امام صاحب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس رکعت کے اندر پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں ہیں۔ تو اس کے اندر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر اسی طرح تیسری تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر جو ہے یہ رکوع کی تکبیر ہے، اس کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، پھر رکوع ادا کریں گے، اس کے بعد 2 سجدے ادا کریں گے، اس کے بعد تشہد درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ یہ تو اس طرح عید کی نماز مکمل ہوئی۔ اب عید کے بعد چونکہ عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، عید کا خطبہ پڑھنا تو سنت ہے لیکن جب خطبہ پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ہم خطبہ جو ہے وقار کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو صحیح معنی میں قرآن حدیث کی روشنی کے اندر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔